ائمہ دین کا ان کا طریقہ دعوت اور دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں سریت کا منہج نہیں ہے۔ اب جو یہ منہج اختیار کیا ہے وہ ان کے منہج سے الگ ہے، بدعت کو اختیار کیا ہے۔ ساتواں ملاحظہ کہ یہ اپنی جماعت کے رہنماؤں اور مرشدوں کے لیے بے حد متعصب ہوتے ہیں، جیسے حسن بننا، سید قطب، عمر تلمسانی وغیرہ۔ ہمارے یہاں اس کو مولانا ابوالعلا مودودی صاحب وغیرہ کو ساتھ میں جوڑ لیا جائے۔ یہ کتنا تعصب کرتے ہیں، کتاب میں جو ہے شاید میں بھول جاؤں، میرے اپنے تجربات ہیں۔ آپ ان کے سامنے کسی صحابی، کسی محدث، امام بخاری پر تنقید کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں، امام زہری پر تنقید کیجئے، کوئی بات نہیں، حضرت امیر معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن و تشنیع کیجئے۔ شیعوں کے جواب میں حضرت عائشہ صدیقہ اور ابوبکر صدیق تک کو اگر آپ ہدف بنا لیے تو ان کی غیرت جوش میں نہیں آئے گی۔ میرا اپنا تجربہ ہے، جماعت اسلامی کے مدرسے میں تھا، 2 طلبہ شیعہ ہوئے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو وہ برا بھلا اور گالیاں دیتے تھے۔ بعض طلبہ سے جب بے چینی ہوئی، میں نے یہ مضمون میں لکھا، ان کو بہت برا لگا۔ اہل حدیث کا کیلنڈر لگ گیا تو انہوں نے برداشت نہیں کہا، یہ یہاں نہیں چلے گا، اور وہ شیعہ حضرت عائشہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ واقعے کی تفصیل ہے، ایک سنی لڑکے کو ہم نے کہا کہ اگر ہماری ماں کو ایک مرتبہ کوئی برا بھلا کہے تو شاید ہم چھوڑ دیں، برداشت کر لیں، لیکن ام المومنین کو کوئی کہے ہمارے سامنے کھلی گالی دے ہم برداشت کریں، یہ نہیں ہو سکتا، ہمارا ایمان اور غیرت برداشت نہیں کر سکتا۔ بعد میں ایک طالب نے اسے گالی دینے پر مارا، اس طالب علم جس نے مارا تھا، دینی غیرت کا مظاہرہ کیا تھا، اسے ادارے سے نکالا جا رہا تھا۔ یہ واقعہ ہے، میں گواہ ہوں، اور اس معاملے میں نے لڑائی کی، اس بچے کو روکنے کی کوشش کی اور روکا الحمدللہ۔ یہ ان کی غیرت ہے کہ آپ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع، یہاں تک کہ گالیاں دے دیں، جھیل لیں گے۔ ایسی کتنی مثالیں میں بیان کروں تو لمبی بات ہو جائے گی۔ خلافت عمر تاریخ سویدان بحرین کا ایک بہت بڑا اخوانی نمائندہ، اس نے شیعہ ڈیلیگیشن سے کہا کہ آپ اگر حضرت ابو ہریرہ یا صحابہ کو برا کہتے ہو تو ٹھیک ہے، مگر ہمارے سامنے مت بولو۔ یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے، یہ مخالفت ہم کرتے ہیں، ہمارے سامنے مت کہیے۔ صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع کے سلسلے میں یہ رفض و تشیع کے اثرات اور یہ کشادگی، یہ برداشت ہے۔ اہل حدیث کی دعوت برداشت نہیں ہے، اہل حدیث برداشت نہیں ہے، نمبر 1۔ اور دوسرا، اگر ان کے آپ نے صحابہ پر تنقید کر دی تو برداشت کر لیں گے، لیکن سید قطب پر اگر آپ نے کچھ کہہ دیا، مولانا ابوالعلا مودودی صاحب کی غلطی کو غلطی کہہ دیا، تو اسلام خطرے میں نظر آئے گا، اور یہ آپ سے میدان میں اتر کر جو ہے براہ راست جو ہے 2 بدو مواجہہ اور مقابلہ کرنے کی بات کریں گے۔ غیرت ان کی جوش میں آ جائے گی، یہ عصبیت ہے، چاہے آپ کی تنقید بجا ہو۔ وہی بات انہوں نے بیان کی کہ یہ اخوانی لوگ ایسی غلطیوں میں واقع ہو چکے ہیں جن سے توحید میں خلل پڑتا ہے اور شرک غیر اہم ہو جاتا ہے، ہو جاتی نہیں، ہو جاتا ہے۔ بدعتیں زندہ ہوتی ہیں، اور جب اخوانی رہنماؤں کی غلطیوں کو بیان کیا جاتا ہے تو یہ باطل دلیلوں سے اسے رد کر دیتے ہیں، اور اللہ کی قسم یہ حسن بننا کا ذکر کبار صحابہ سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ زیادہ کرتے نہیں، شیخ ابراہیم عثمان کویت کے ایک صاحب ہیں، ان کی کتاب میں نے پڑھا، انہوں نے نقل کیا ہے حوالوں سے، فی الحال مجھے وہ حوالہ یاد نہیں لیکن میں پیش کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک صاحب فرط محبت میں کہتے ہیں کہ حسن البنا کا درجہ صحابہ سے اونچا، نعوذ باللہ۔ تو ایک سلفی عالم مصر کے اس پر نقد کیا، انہوں نے شدت کے ساتھ انہوں نے اس پر رد کیا، تو اس کے جواب میں ازہر کے عالم یا یوسف القرضاوی، مجھے شک ہو رہا ہے، انہوں نے دفاع کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو انفرادی معاملہ ہے، کسی کا اپنا خیال اور جذبہ ہے کہ اس کے اندر شیخ حسن البنا سے ایسی عقیدت اور محبت آ گئی کہ وہ یہ برملا کہہ رہا ہے، تو یہ کون سی ایسی بات ہے کہ اس پر جو ہے چراغ پا ہوا جائے؟ بتائیے، یہ انفرادی چیز ہے۔ صحابہ کرام سے محبت اور ان کو امت کے طبقات میں، انسانوں میں نبی کے بعد سب سے بہتر ماننا، کیا یہ ہمارے اپنے اختیار اور انفراد کا خیال ہے؟ یہ قرآن حدیث سے ثابت شدہ عقیدہ ہے۔ کتنے دور ہیں یہ لوگ قرآن و سنت کے دلائل اور منہج سلف سے۔ قرآن اور سنت میں یہ ثابت ہے، اللہ کے رسول کا فرمان خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد صحابہ۔ اب کوئی کہے کہ اس بہتر زمانے کے مقابلے میں بعد والا زمانے کا آدمی اس سے زیادہ، ہمارے پڑھیے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز کیا حضرت امیر معاویہ سے بہتر ہیں؟
تو کہا عبداللہ بن مبارک نے اور الگ الگ سلف کے اقوال ہیں اس سلسلے میں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کے ناک میں جو گرد و غبار گیا عمر بن عبدالعزیز اس درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے تمام تر فضائل کے باوجود۔ یہ ہے مقام صحابیت۔ انہوں نے جانا ہی نہیں، دین سیکھا ہی نہیں، اور دین کو قائم کرنے، اسلامی حکومت اور اسلام پسندی کا مظاہرہ کرنے کا جوش و جذبہ ہے، ولولہ ہے، سمجھا ہی نہیں ہے، نہ اللہ کو نہیں سمجھا اور اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو یہاں ملاحظہ فرمائیں کہ حسن البنا کا ذکر جو ہے کبار صحابہ سے بھی زیادہ کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء اور اماموں سے بھی زیادہ کرتے ہیں، جیسے امام احمد، علامہ ابن تیمیہ، اور اسی طرح آخر کی صدیوں میں مصلحین کے ناموں سے بھی زیادہ ان کا نام لیتے ہیں، جیسے مجدد شیخ محمد بن عبد الوہاب وغیرہ۔ ان سے زیادہ نام کیا لیتے ہیں؟ ان پر تو تنقیدیں کرتے ہیں، ان کے اوپر تو مختلف قسم کے الزامات عائد کرتے ہیں، غیروں کے ریڈی میڈ تیار شدہ الزامات کو مسلمانوں میں پھیلانے کا کام یہی لوگ کرتے ہیں۔ انہوں نے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تحریک جو دعوت توحید پر مشتمل ہے تشدد سے منسوب کرنے کی کوشش کی، اور کہا کہ داعش اور ان لوگوں کے پاس جو ہے شیخ محمد عبد الوہاب کی کتابیں ہیں، جھوٹ ہے۔ خود ان کے رہنماؤں القاعدہ اور داعش کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس سید قطب کی اور ان کے دوسرے جو اخوانی رہنما ان کی کتابیں ہیں، ان کی بنیاد پر یہ علماء کبار کی مخالفت کرتے ہیں اور لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ یہ ان کی کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں، میڈیا میں بیان کیا جاتا ہے کہ نہیں، شیخ محمد عبد الوہاب اور ابن تیمیہ کی کتابوں سے۔ ہمارے ہندوستان کے بھی کچھ اعلی کار ان کے ہیں، وہ یہی اسی قسم کا بیان دیتے ہیں، تحریروں تک لکھ ڈالی۔ ہاں، بہت سے اخوانی ایسے ہیں کہ قرآن و حدیث سے زیادہ حسن بنا اور سید قطب کے کلام کو یاد کرتے ہیں، اور جو ان کے کلام کو یاد کر لیتا ہے اس کی مدح سرائی کرتے ہیں۔ اس کا مقام ان کے نزدیک بڑھ جاتا ہے اور اسے دانشور اور مفکر سمجھا جانے لگتا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے یہاں حاضرین میں سے کئی لوگوں نے سنا ہو کہ ہمارے ہاں جماعت اسلامی کا ایک جو نعرہ ہے نا، جیسے اسلام کا مکمل نظام حیات اور اس طرح کے کچھ مخصوص جملے، تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کا شعوری مطالعہ کیا جائے۔ بڑا اٹریکٹیو لگتا ہے، پرکشش، آدمی کے لیے خوشنما، ہاں واقعی کرنا چاہیے۔ لیکن جب آپ ان کے قریب ہوں گے کہ ہاں قرآن کا شعوری سمجھ بوجھ کر مطالعہ کرنا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ تو شروعات ہوگی تفہیم القرآن سے اور انتہا ہوگی تدبر قرآن تک۔ ہاں، تفہیم القرآن اور تدبر قرآن۔ تو میں کہتا ہوں وہ قرآن کا مطالعہ نہیں کرانا چاہتے، تفہیم کا مطالعہ کرانا چاہتے ہیں۔ وہ قرآن کی سمجھ کو نہیں سمجھانا چاہتے، تدبر کو سمجھانا چاہتے ہیں، جس کے حاشیے میں ان کے اپنی رائے ہیں، اور بعض علماء کے مطابق جیسے ہمارے صوفی نذیر احمد کاشمیری کہتے ہیں کہ تفہیم القرآن تفسیر بالرائے کی انتہائی گھناؤنی شکل ہے اردو زبان کی تفاسیر میں۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے اس جملے کو نقل کرنے پر بہت سے لوگوں کو بہت برا لگے گا، لیکن موازنہ کیجئے کہ اس تفسیر کے نام پر جو چیزیں پیش کی گئی ہیں، اس میں سلف اور معصور جو اصول و آداب کے تحت کی جانے والی تفاسیر ہے اس کے مقابلے میں کتنا انحراف ہے، منہج سلف سے کتنا الگ ہے۔ تدبر قرآن میں اہل علم نے، محققین نے بیان کیا کہ پوری تفسیر کتنی جلدوں میں لکھی؟ 18، اتنی طویل لکھی گئی، 5000 صفحات سے زیادہ، لیکن اس میں زیادہ سے زیادہ 40 حدیثوں کا ذکر ہے، اور ان لوگوں نے کہا کہ 40 احادیث کا ذکر کیا اور اس سے زیادہ صحیح حدیثوں کو رد کیا گیا ہے۔ ہمارا ایک آدمی آگے کہتا ہے انداز بیان بہت اچھا ہے، زبان بہت اچھی ہے۔ آپ اچھی زبان میں قرآن کو رد کر دیں، حدیثوں کو رد کر دیں، اور پھر اس کی تعریف کرتے رہیں، کون سی دانش مندی ہے بتائیے؟ عوام کو آپ کدھر لے جا رہے ہیں؟ ایک عام آدمی کے سامنے ایسے منحرف لوگوں کی آپ تعریف کرتے ہیں، ان کی کتابوں کی جو ہے اس کا دفاع کرتے ہیں، تو وہ اس کو اختیار کرتا ہے، پڑھتا ہے، دماغ خراب ہو جائے۔ اب وہ اچھی تحریر کے چکر میں جب اس کا منہج بگڑ گیا تو آپ محنت کر ڈالے، اس کا منہج سدھر نہیں رہا ہے، فائدہ ہوا کہ نقصان؟ چنانچہ یہ 7واں ملاحظہ یہ اہمیت کا حامل ہے۔ شیخ نے انتہا کی، میں بھی آگے بڑھ رہا ہوں، اس پر بھی غور کریں۔ اس میں سے ایک ایک چیز ایسی ہے جو آپ اگر گہرائی میں جائیں تو لمبی بحث کر سکتے ہیں۔ ان کا جو رویہ اور تعلق طریقہ ہے اپنے بزرگوں کے تعلق سے، آپ دیکھیں کہ شیخ حسن البنا اور سید قطب یا دوسرے لوگ، ان کے یہاں خطائیں ہوئی۔ ہم تو یہ مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی شخص جو ہے وہ معصوم نہیں ہے، خطا اس سے ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اہل حق کا صحیح منہج یہ ہے کہ کسی ایک کی تقلید اس طرح سے کہ ہر مسئلے کو اس کو صحیح مانا جائے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ کیونکہ اگر آپ ایسے کسی غیر نبی کی بات کو لازم پکڑتے ہو تو اچھا اس کی صحیح باتوں کے ساتھ غلط باتوں کی بھی پابندی کرو گے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یہ گمراہی ہے۔
لہٰذا تقلید کا راستہ نہیں، تحقیق کا راستہ حق کا راستہ ہے. ہاں، تحقیق اور جستجو کرنے کے ساتھ اگر کہیں کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرنے والا ہے. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ ائمہ کرام سے بھی غلطی ہوئی، اور ائمہ کرام نے خود بھی تسلیم کیا کہ ہماری بات، ہمارا اجتہاد اگر دلائل کے خلاف ہو، اس کے خلاف حدیث آ جائے تو ہماری بات چھوڑ دو. گویا امام شافعی کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں اور مرنے کے بعد اپنی حدیث کے خلاف باتوں سے رجوع کرتا ہوں. کتنی شاندار بات ہے، کیسی زبردست تعلیم ہے. یہ ہے اہل علم، ہمارے امام ائمہ کرام. وہ کہہ رہے ہیں ان سے بھی غلطی ہو جائے، غلطی مل جائے تو اس کا دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چھوڑ کے قرآن حدیث کو لے لو. اور ان کا منہج یہ کہتا ہے کہ ہم نے جن شخصیات کو مان لیا ہے اب اس کی بات مانو، اس کی کتاب پڑھو، اسی کو صحیح مانو. اس کے خلاف قرآن حدیث بھی آتی ہے تو تعویل کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ہمارے امام نے غلطی کی، ان کا دفاع کرتے ہیں اور ان کے تعلق سے شدید قسم کا تعصب